جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت میں لڑکی کی برہنہ ویڈیوز بنا کر دھمکانے کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ سائبر کرائم نے ملزم عبداللہ کو عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ مقدمے کے مطابق ملزم کی متاثرہ خاتون سے منگنی ہوئی تھی۔ ملزم نے اسی تعلق کی آڑ میں خاتون کی نازیبہ ویڈیوز ریکارڈ کی۔ سائبر کرائم کا کہنا ہے کہ لڑکے کی پہلی شادی کا معلوم ہونے پر لڑکی کے گھر والوں نے رشتہ ختم کر دیا، جس کے بعد ملزم نے انہی ویڈیوز کی بنیاد پر لڑکی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ملزم کو شیرشاہ پراچا چوک کے قریب چھاپہ مار کر گرفتار کیا گیا تھا۔ توانائی بحران پر بزنس کمیونٹی میدان میں آ گئی۔ ایف پی سی سی آئی میں اہم پریس کانفرنس ہوئی۔ ایس ایم تنویر بولے کہ 41,000 میگا واٹ صلاحیت کے باوجود صنعتوں کو بجلی نہیں مل رہی۔ ونڈ اور کول پاور معاہدوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ ساتھ ہی مارکیٹیں رات 10 بجے تک کھولنے کی تجویز بھی دے دی۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ توانائی بحران پر آواز بلند۔ بزنس کمیونٹی نے بڑھتے ٹیرف اور مارکیٹوں کے اوقات کار پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں توانائی بحران پر اہم پریس کانفرنس ہوئی۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر بولے کہ ملک میں 41,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کے باوجود صنعتوں کو مناسب بجلی فراہم نہیں کی جا رہی۔ صنعتیں صرف 3200 میگا واٹ بجلی استعمال کر رہی ہیں، جو کل صنعتی ضرورت کا محض 13% ہے، جبکہ ایکسپورٹ میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ انڈسٹری کا سیکشن لوڈ جو انڈسٹری کا ہے وہ 22,000 میگا واٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہے انڈسٹری کتنا لوڈ اس وقت یوز کر رہی ہے؟ 3,200 میگا واٹ۔ جتنا سیکشن لوڈ ہے اس کا صرف اور صرف 13%۔ باقی انڈسٹری کہاں چلی گئی؟ ایس ایم تنویر کا مزید کہنا تھا کہ سستی متبادل توانائی کے 12,000 میگا واٹ گنجائش موجود ہے، مگر صرف 3,000 میگا واٹ استعمال اور 9,000 میگا واٹ بجلی ضائع ہو رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت ونڈ میلز اور پلانٹس کے معاہدوں پر آئی پی پیز کی طرح نظر ثانی کرے تاکہ بجلی کی قیمتوں میں کمی لائی جا سکے۔ اور جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ سستی بجلی 9,000 میگا واٹ یہ ضائع کر رہے ہیں، اس کی جب تک یہ نہیں ڈالیں گے مٹیاری لاہور لائن کمپلیٹ نہیں کریں گے، 9,000 میگا واٹ جو 10 روپے کا کاسٹ کر رہا ہے اس سے تو بجلی اور سستی ہو جائے گی۔ اس موقع پر یونائیٹڈ بزنس گروپ کے صدر زبیر طفیل نے مطالبہ کیا کہ کاروباری اوقات کار رات 10 بجے تک کیے جائیں، جبکہ بلوچستان کے گیس کے ذخائر کو استعمال میں لایا جائے اور گوادر میں ترقیاتی کام تیز کیے جائیں۔ مقامی حکومت ہے بلوچستان کی اور مرکزی حکومت وہ اس کو سپورٹ کرے وہاں کے سسٹم کو، اور اسی طرح سے جیسے گوادر میں جو ترقی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی، وہ ایک جگہ آ کے بالکل رک گئی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے توجہ دیں اور گوادر میں جو زمین ہے اس کو کم قیمت کے اوپر لوگوں کو دیا جائے۔ کاروباری رہنماؤں کا کہنا تھا ملک میں 40% سے زائد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، جبکہ توانائی کے بڑھتے نرخوں نے صنعتی پہیے کو مزید سست کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 10 بجے دکانوں کو ہم بند کریں ہر جگہ۔ آلریڈی پنجاب کے اندر 2 سال سے 10 بجے دکانیں بند ہو رہی ہیں۔ 10 بجے ایک نارمل اور بیلنس ٹائم ہے جس میں گاہک کو بھی آسانی ہوتی ہے، ٹریفک نہیں بڑھتا، کنجیشن نہیں ہوتی، اور دکانیں بھی یہ نہیں کہ بھی 12-1 بجے بند ہو رہی ہیں۔ بزنس کمیونٹی نے سیاسی قیادت کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ قومی اتحاد برقرار رہے گا اور معیشت مستحکم ہوگی۔ کیمرامین احمد حسین کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکہ ایران سیز فائر کے مثبت اثرات جہاں معیشت پر مرتب ہوئے تو وہیں مشکل حالات سے حکومت نے بخوبی نمٹا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیاری نے کراچی چیمبر آف کامرس میں صنعتکاروں سے خطاب میں کہا کہ حکومت مشاورت کے ذریعے معیشت میں بہتر لانا چاہتی ہے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال اور پاکستان کا ثالثی میں اہم کردار۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کے ثمرات عوام تک منتقل کرنے کے لیے پرعزم وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کا کہنا تھا مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے باوجود پاکستان نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ حکومت نے 3 ہفتوں تک 129 ارب روپے کا بوجھ برداشت کیا۔ الحمدللہ پاکستان کے ایک مؤثر کردار کی وجہ سے وہاں پر ایک سیز فائر ہے، مگر یہ ایک ایسی جنگ رہی ہے جس کے اثرات سے دنیا کی کوئی بھی معیشت بچی نہیں رہی۔ پاکستان ایک مؤثر ایک سنجیدہ کردار ادا کر سکا، جس کے نتیجے میں
اس جنگ میں سیز فائر ہوا. آپ نے دیکھا کہ 3 ہفتے کے لیے حکومت نے 129 ارب روپے اپنے محدود وسائل میں سے خرچ کر کے باقی سارے تقاضوں کو نظر انداز کیے بغیر معیشت کے حکومت نے 3 ہفتے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو روکے رکھا. وزیر مملکت نے کہا کہ کراچی پاکستان کی معاشی شہرگ ہے اور حکومت کی کوشش ہے کہ کاروباری برادری کو اعتماد میں لے کر اہم فیصلے کیے جائیں. اپنے 2 روزہ دورے پر کراچی میں موجود ہیں جہاں مختلف اسٹیک ہولڈرز سے ملاقاتوں کا مقصد معیشت میں بہتری لانا ہے. زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی ہے اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ 37 ماہ کا پروگرام جاری ہے جبکہ اسٹاف لیول معاہدہ بھی طے پا چکا ہے. حکومت کے آغاز میں 3 سالہ اور اس 37 مہینے کا پروگرام جس کو ہم لے کر چلے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ 2 ریویوز ہم اس کے بورڈ لیول پہ کلیئر کر چکے ہیں. تیسرے ریویو کے لیے ابھی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گئی ہے اور آگے جس طرح فائنانس منسٹر نے واشنگٹن ڈی سی میں کہا کہ ہم انشاءاللہ امید کریں کہ جلد اس کا بورڈ اپروول بھی آ جائے گا. اور یہ IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے یہ ایک بنیاد بنا ہے اور بھی ہمارے ایکسٹرنل فلوز کے مستحکم ہونے کا, ایکسٹرنل فلوز میں آسانی پیدا کرنے. انہوں نے کہا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پر عوام کا اعتماد بڑھ رہا ہے تاہم ملک سے باہر موجود غیر دستاویزی اثاثوں اور ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات جاری ہیں. مثال دے رہا ہوں آپ کو, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پر کافی بیرون مقیم پاکستانیوں نے اعتماد کیا. تو اس طرح کے دیگر طریقہ کار ہیں. ابھی بھی جب ہمارے پاس دیگر کاروباری حضرات آئے ہوئے تھے ہم نے یہ اس چیز پہ مشکل بات چیت رہتی ہے کہ ہم کس طریقے سے ہم اپنے کاروباری حضرات کو گزارش کرتے ہیں, قائل کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایسی میکنزم یا انسینٹیوز بناتے ہیں جس کے تحت پاکستان میں زیادہ سے زیادہ فارن ایکسچینج آ سکے. جو لوگ ٹیکس کے دائرے سے باہر ہیں یا وہ جو میں یہاں تک کہوں گا ٹیکس چوری کرتے ہیں اور یہ بھی بدقسمتی سے ہمارے ملک کی حکومت ہے تو ان کے ارد دائرہ تنگ کرنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. وزیر مملکت نے آئندہ بجٹ میں کاروباری برادری کے تجاوزات کو مد نظر رکھتے ہوئے معیشت کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. کیمرامین احمد حسین کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. آل پاکستان ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن کے وفد نے ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان تنولی سے ملاقات کی ہے جس میں ریسٹورنٹس انڈسٹری کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. وفد نے لاک ڈاؤن کے نفاذ کے دوران ریسٹورنٹس کو پیش آنے والی مشکلات اور کاروباری سرگرمیوں میں پڑنے والے اثرات سے آگاہ کیا. وفد کا کہنا تھا کہ زمینی سطح پر متعدد چیلنجز کے باعث سروس کا تسلسل متاثر ہوتا ہے. وفد نے پولیس فوکل پرسن کی نامزدگی کی باضابطہ درخواست بھی پیش کی ہے جس کا مقصد زمینی مسائل کا فوری حل اور غیر ضروری ہراسانی کی روک تھام ہے. ترجمان APRA کے مطابق ایڈیشنل IG کراچی نے ریسٹورنٹ انڈسٹری کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. بار بار پرچے آؤٹ ہونے پر وزیر جامعات اور بورڈز حرکت میں آ گئے. میٹرک امتحانات کے دوران فزکس کا پرچہ امتحان سے پہلے ہی لیک ہو گیا جبکہ صوبائی وزیر جامعات اینڈ بورڈز نے کورنگی میں قائم امتحانی مراکز کا اچانک دورہ کیا جہاں بڑے پیمانے پر بے ضابطیاں بھی سامنے آئیں. رابعہ صدیق کی رپورٹ دیکھیے. واٹس ایپ گروپس بنے نقل کا نیا ہتھیار, امتحان سے پہلے ہی پرچہ آؤٹ. میٹرک امتحانات میں ایک بار پھر شفافیت پر سوال اٹھ گیا. میٹرک کے سالانہ امتحانات جاری ہیں. آج صبح کی شفٹ میں سائنس گروپ کا فزکس کا پرچہ لیا گیا تاہم امتحان شروع ہونے سے قبل ہی پرچہ لیک ہو کر واٹس ایپ گروپس میں گردش کرنے لگا. دوسری جانب صوبائی وزیر جامعات و بورڈ سندھ محمد اسماعیل راہو نے کورنگی کراسنگ پر قائم امتحانی مراکز کا اچانک دورہ کیا جہاں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں سامنے آئیں. انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول حیدرآباد اور دی اسکالر اسکول کے امتحانی مراکز میں منظم انداز میں نقل کرائی جانے کا انکشاف ہوا تھا جبکہ صورتحال کو انتہائی خراب قرار دیا گیا تھا. گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول حیدرآباد میں 6 سے زائد غیر متعلقہ افراد کو پولیس نے حراست میں لیا. دورے کے دوران 10 سے زائد موبائل فونز اور نقل کا مواد بھی برآمد کیا گیا. صوبائی وزیر بولے کہ اسکول کے عملے کی فوری تبدیلی اور سینٹر سپرنٹینڈنٹ کی برطرفی کے لیے درخواست وزیر تعلیم کو بھیجی جائے گی. انہوں نے گنجائش سے زیادہ طلبہ کے امتحان دینے پر دی اسکالر اسکول کے امتحانی مرکز کو منسوخ کرنے کا حکم بھی دیا. جو اس میں ملوث ہیں اور جو عملہ اسکول کا عملہ یا جو بورڈ کا عملہ جو بھی اس میں ملوث ہوگا, یہاں جو پولیس کی ڈیوٹی تھی وہ بھی اپنے جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ نہیں کر رہی تھی, وہ بھی اس میں ایسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے خود اجازت دی ہوئی تھی ان لوگوں کو غیر متعلقہ افراد کو آنے کے لیے, تو ان تمام افراد کے خلاف جو ہے وہ ہم سخت ایکشن لیں گے. ذرائع کے مطابق کچھ پولیس اہلکار بھی نقل میں ملوث پائے گئے جن کے خلاف کارروائی کے لیے SSP کورنگی کو خط لکھا جائے گا. کیمرہ مین امجد کے ساتھ رابعہ صدیق, سٹی 21.
शहर भर में आवारा कुत्तों की बहुतायत हो गई। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हो रही हैं। जिना अस्पताल की इमरजेंसी में भी कुत्तों के काटने के बाद रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ गई है। जिना अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर अनिला कहती हैं कि रोजाना 70 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मरीजों को मुफ्त वैक्सीन भी लगाई जा रही है। इसी अप्रैल का देखा जाए तो तकरीबन 800 जो है वो पुराने केसेस और तकरीबन 550 प्लस न्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को जो है वो मिल रहा है। तो वही यही है कि अगर किसी को कुत्ता काटता है तो वही एहतियाती तदाबीर जो हमेशा बताई जाती हैं, 15 to 20 मिनट्स तक वॉश करें, वो उनको बहुत अच्छे से वॉश करें, फिर करीबी अस्पताल लगाकर वैक्सीन अवेलेबल है जिससे जो है वो बचा जा सकता है इन सब रेबीज से। दिल की बीमारी के सबसे बड़े अस्पताल कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर ताहिर सगीर कहते हैं कि अस्पताल में सालाना हैं जिनको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी समेत इलाज मुआवजे की तमाम सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था, ये जानते हैं। मरीजों की जो आमद है वो बढ़ती चली जा रही है। उस चीज़ को देखते हुए सबसे पहला काम हमने ये किया है कि ओपीडी बिल्कुल नई बनाई है और उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा कर दी है। कम से कम अगले 10 साल तक जो है ना मरीज़ों को सहूलत रहे। यकीनन आपने नई ओपीडी देखी होगी, उसमें बहुत उम्दा सहूलत है। उसमें एक चीज़ की कमी महसूस हो रही थी कि बाहर जो स्टेशन एरिया है वो कवर्ड नहीं था, तो अब वो भी कवर्ड हो रहा है ताकि आगे गर्मी में मरीज़ों को परेशानी ना हो। दूसरे इसके बाद फिर जो हमारा मेन डिपार्टमेंट है वो इमरजेंसी है। इमरजेंसी इस वक्त जो है ना वो हमारे बिल्डिंग के पीछे की तरफ है, तो वहाँ ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव होता था। तो जो ओपीडी पुरानी वाली खाली हुई है उसमें 100 बेड की बहुत उम्दा किस्म की हमने नई इमरजेंसी बना रहे हैं। उसका काम शुरू हो गया और वो इत्तेफाक से वो भी शायद अब्दुल्ला साहब बना रहे हैं। तो वो एक्चुअली ड्राई स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उम्मीद है कि 4 से 6 माह में वो बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। शहर में गर्मी की लहर बरकरार है जिसके पेश नज़र हीट स्ट्रोक का भी खदशा पैदा हो गया है, जिससे निपटने के लिए जिना अस्पताल के इमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर इरफान कहते हैं कि 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड कायम कर दिया गया है जहां पर तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था, ये जानते हैं। बिल्कुल, हमारे पास ये हीट स्ट्रोक वार्ड है जिसके अंदर 20 बिस्तरे हैं। उसके अंदर हमने सारा हाइड्रेशन का जो भी सामान होता है, उसके अंदर ड्रिप्स हो गए, ORS हो गई, बर्फ़ हो गई, तौलिए हो गए, एयर कंडीशनड है। अभी जैसे वेदर स्विच हो रहा है तो हमारे पास अभी पेशेंट आना स्टार्ट होंगे डिहाइड्रेशन के, जिनके अंदर बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी, हाई ग्रेड फीवर होगी, क्योंकि वेदर एक तम से जैसे शिफ्ट हुआ है। पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं लेकिन उनकी एज सच कोई प्रॉपर हिस्ट्री नहीं है हीट स्ट्रोक की, लेकिन एक्सपेक्टेड यही जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ना हमारे पास पेशेंट आएंगे और हम उनको यहाँ पे रख के हाइड्रेट करके उनके ब्लड टेस्ट करवा के और यहीं से जो है वो डिस्चार्ज करते हैं।